Excellent, excellent. Mehdi, you wear a lot of hats: photographer, writer, philanthropist, traveler, observer. I would say آپ زندگی کو بہت قریب سے دیکھتے بھی ہیں, observe بھی کرتے ہیں. کون سی ٹوپی, hat, is the closest to your heart? ٹریولر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پیشن ہمیشہ سے ہی ٹریولنگ کا رہا ہے, اور یہ باقی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ خود امرج ہوتی جاتی ہیں. ٹریولنگ ایسی چیز ہے, جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے کلچر سے متعارف ہوتے ہیں, ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں, آپ کی نئی دوستیاں بنتی ہیں. پھر جب آپ ان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ان سوسائٹیز کے المیوں کا بھی پتہ چلتا ہے. وہاں غربت ہے تو کس حد تک کی غربت ہے, خوشحالی ہے تو کیسی خوشحالی ہے, لوگ کس کاروبار سے وابستہ ہیں, اور ان کے سوسائٹی کے مسائل کیا ہیں. پھر چونکہ ٹریولنگ ہے, اس میں آپ مختلف لوگوں کے کلچر سے شناسا تو ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیمرہ بھی آ جاتا ہے. وہ ایک خود ہی امرج ہونے لگ جاتی ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں میں اس کو اپنے ریکارڈ کے لیے رکھوں تو صحیح. تو سفر کا ہی شوق تھا. کیمرہ بعد میں آیا, لیکن جب کیمرہ آ گیا تو چونکہ میں انجینئر تھا, ٹیلی کمیونیکیشن میں میری انجینئرنگ ہے, تو کیمرے کو سیکھتے ہوئے یا اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے مجھے کوئی زیادہ ٹائم لگا نہیں. یہ کیمرہ سائنس کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے, کچھ محنت بھی تھی, توجہ بھی اس پر دی. تو میری پہلی پہچان فوٹوگرافر ہی بنی. لوگوں نے جو مجھے پہچانا پہلی دفعہ وہ بطور فوٹوگرافر ہی پہچانا. اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا میں نے سیریسلی, ابھی تو 5 سال ہو چلے. 2015 میں ڈان نے سٹوریز شائع کرنا شروع کی تھی میری, اور اس سے پہلے بی بی سی اردو نے, اور اس کے بعد ڈان کے بعد جنگ گروپ نے, جیو بلاگز نے. تو لکھنا ایک فن ہے, وہ بھی آپ کے اندر تب امرج کرتا ہے کہ آپ کا کتابوں کا شوق ہو, آپ کی لٹریچر ریڈنگ ہو, تاکہ آپ کے پاس وکیبلری جس زبان میں بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کا ذخیرہ تو ہو. دوسرا, اگر آپ بہت سارے سفروں پہ رہتے ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک, تو آپ کے پاس کہنے کو بہت ساری کہانیاں ہوتی ہیں, ہنسی خوشی والی بھی ہوتی ہیں, اور لوگوں کے دکھ درد المیے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں. کہنے کے پھر 2 ہی فورم ہوتے ہیں, یا آپ آج کے دور میں ویڈیو ریکارڈنگ کے تھرو یوٹیوبر یا یوٹیوب پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کہہ سکیں, یا آپ لکھ کے کہہ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لکھنا جو ہے وہ ایک مشکل فن ضرور ہے, لیکن میں اسی میں اچھا ہوں, کیونکہ ہر انسان کو اپنی سیلف اسیسمنٹ بھی کر لینی چاہیے. بولنے کا لہجہ, جو لوگ جن کا لہجہ اچھا ہو, جو بنا رکے بول سکتے ہوں, ان کے لیے وہ میڈیم اچھا ہے کہ وہ یوٹیوب وغیرہ پہ اپنے سننے والوں سے گفتگو کر سکیں. میں ذرا بہت دھیما اور سوچ سوچ کر بولتا ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ میڈیم میرے لیے. تو لکھنا پھر اسی طرح میڈیا گروپس نے اس کو پبلش کرنا شروع کیا, اور وہ سلسلہ بس اس طرح چلا. آپ نے پوچھا تھا کون سا ہیڈ سوٹ کرتا ہے, تو بیسکلی ٹریولر ہوں. انٹرسٹنگ, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. ایک اٹس اے کائنڈ آف اے ڈش جس کے مختلف انگریڈینٹس کو آپ نے اکٹھا ڈال دیا, جیسے آئی ٹریولڈ, آئی سو, آئی شاٹ, اینڈ دین آئی روٹ. اینڈ آئی رائٹ. تو بیوٹیفل بیوٹیفل. بچپن میں والدین کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیوں میں مری جاتے تھے,
مجھے پہلا سفر وہ یاد ہے اپنا. اف یو آسک می دیٹ وین ڈیڈ یو ٹریول فار دا فرسٹ ٹائم, تو میں آپ کو وہ 2-3 مری کے ٹرپس بتا سکتا ہوں. وچ فرسٹ ٹریول ڈو یو ریمبر؟ بہت چھوٹے ہوتے ہمارے ہاں اسکولوں میں NCA ہوا کرتی تھی، یعنی اسٹوڈنٹس کو کیڈٹ ٹریننگ دی جاتی تھی آرمی کی طرف سے، اور وہ حاضر سروس صوبے دار صاحب ہوتے تھے، وہ اسکولوں میں آیا کرتے تھے اور ٹرپ بھی ارینج ہوتے تھے. تو سب سے پہلا ٹرپ 7th کلاس میں مری کا کیا. گلیات میں ایک 7 سسٹرز ماؤنٹینز ہیں، وہاں پہ کیمپنگ کی 4 دنوں کے لیے، وہ ہمیں وہاں پہ لے کے گئے. تو وہ زندگی کا پہلا ٹرپ تھا جب میں اپنے آبائی علاقہ یعنی سیالکوٹ شہر سے باہر نکلا. 7th میں تھا. اگر آپ یہ پوچھیں کہ ویسے میں نے اپنے سفر کا آغاز کب کیا، تو وہ 2014 میں گھر سے جھگڑ کے میں نکلا تھا. والد صاحب جو تھے وہ سخت مزاج تھے اور غصہ ان کو کافی آتا تھا. میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، میرے بارے میں پوزیسو بھی بہت تھے. تو جب وہ پوزیسو زیادہ تھے تو پھر غصہ بھی زیادہ تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تو مجھے کافی غصہ تھا. تو بچپنا تھا، نوجوانی تھی، میں 20 سال کا تھا، 21 سال کا. تو میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کے لیے اگر یہاں سے غائب ہو جائے تو ان کو احساس ہوگا کہ اکلوتے بیٹے پہ اتنا تشدد اچھا نہیں ہے. تشدد ان کا کیا ہوتا تھا، 1-2 تھپڑ مار دیتے تھے اور ڈانٹتے تھے. تو اس ایج میں جب آپ ینگ ہوتے ہیں، ٹین ایج ہوتی ہے آپ کی، تو آپ غصیلے بھی ہوتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے. اور میں نکل گیا. میرے پاس کچھ پیسے تھے، اور اگر آپ کو میں سچی بتاؤں تو پیسے امی کے پرس سے لیے. اسٹوڈنٹ کے پاس تو پیسے ہوتے نہیں. لیکن چونکہ غصہ تھا تو وہ پیسے نکالے. اس زمانے میں 5,000 تھے. میں نکل گیا. اور اب میں نے جانا کہاں تھا، اس زمانے میں کوئی ایسے دوست آپ کے ہوتے نہیں جو آپ کو گھروں میں رکھ سکیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے ہم عمر ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے گھر میں کیا بتائیں گے کہ یہ کیوں رہ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پنڈی چلتے ہیں، اسلام آباد چلتے ہیں اور فیصل مسجد گھومیں گے، اور 1-2 چیزیں گھوم کے ایک دن وہاں پہ کسی ہوٹل میں گزارا کر کے اگلے دن واپس آ جاؤں گا. اور اتنی دیر میں والد صاحب بھی جو ہیں وہ پریشان ہو کے تو غور کریں گے کہ اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. تو اس طرح میں نکلا اور پنڈی میں پہنچا فیض آباد اڈے پہ. تو وہاں پہ ایک بس کھڑی تھی، اس کے آگے لکھا ہوا تھا گلگت. مجھے کنڈکٹر نوجوان سا ایک پٹھان لڑکا تھا، تو مجھے کہنے لگا تم گھومنے آئے؟ میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیسے لام ہو گیا. میں نے کہا جی ہاں. کہتا گھومنا تو پنڈی، اپنا پنڈی میں کیا گھومنا ہے، گھومنا ہے تو گلگت میں گھومو. میں نے اس سے یہ پوچھا کہ کتنا سفر ہے، کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اس نے کہا سفر کیا، آپ بھی بیٹھو گے تو 8-10 گھنٹے میں، اور وہ اتنی حسین وادی ہیں، وہ تو بہت پیارا علاقہ ہے. میں نے اسے ٹکٹ پوچھی، ٹکٹ کے پیسے تب تھے پاس جیب میں اس میں بیٹھ گیا. اور وہ سفر جو اس نے کچھ گھنٹوں کا بتایا تھا وہ 24 گھنٹوں میں طے ہوا. کراکرم ہائی وے ہماری بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اب تو کارپیٹڈ ہو گئی. اس زمانے میں سفر کافی مشکل تھے. 2014 کی بات کر رہا ہوں. And you were خیر all وہ alone. آپ اکیلے تھے سارے آل سفر الون، میں؟ بالکل 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 آل الون. اور اس میں پھر سفر میں ڈر یہ بھی لگتا رہا کہ 24 گھنٹے تو سفر میں گزر گئے، میں نے واپس بھی جانا. تو میں تو یہ پلان کر کے نہیں آیا تھا. گلگت اترا تو آگے سے ایک اور ویگن لگی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہنزا. اب گلگت ایک سٹی ہے جس طرح ہمارے شہر ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی سینک بیوٹی نہیں ہے گلگت کی. تو میں وہاں پہ بڑا مایوس ہوا. میں نے کہا یہ میں کہاں آ گیا اتنی دور. آگے ہنزا کی وین لگی تھی، تو اس کو میں نے پوچھا کہ یار اب ادھر سے پنڈی واپس کیسے جانا. وہ مجھے کہ پنڈی واپس کیوں جانا ہے، جس نے ہنزا نہیں دیکھا اس نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. گلگت میں تو کچھ نہیں ہے. ہنزا چلو. 270 پہ مجھے یاد ہے اس نے ٹکٹ دی تھی اس زمانے میں. اب تو ہنزا اور گلگت کا ٹریولنگ ڈسٹینس تو 1-1.5 گھنٹہ رہ گیا، موٹر وے بن گئی، اب تو وہ پورا سلک روٹ بن گیا. اس زمانے میں وہ 4 گھنٹوں پہ محیط تھا، ایسی روڈ نہیں تھی. تو پھر ہنزا چلا گیا. اب جب میں ہنزا پہنچا تو وہ اپریل کے دن تھے اور چیری بلوسم اپنی پیک پہ تھا. اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ چیری بلوسم دیکھا کہ ایسے درخت بھی ہوتے ہیں جو پھولوں سے لگ جاتے ہیں. اور اس ٹرپ سڑک میں کے کیمرہ دونوں آپ کے طرف پاس تھا؟ نہیں کیمرہ نہیں تھا. یہ تو میں گھر اچھا. سے نکل گیا اس وقت، تو کیمرے کا معلوم بھی نہیں تھا اور نہ ہی خریدا تھا. Right. خیر ایک رات میں ہنزا رکا. علاقہ بہت خوبصورت تھا. اگلے دن واپس آنا تھا کیونکہ بجٹ بھی اتنا نہیں تھا، اور کسی طرح کر کے میں واپس پہنچا.
اور واپس پہنچنے کے بعد جو گھر سے ہوا سو ہوا، لیکن اس کا دو فائدے ہوئے. اس کا ایک تو والد صاحب کا غصہ ذرا دھیما ہو گیا، اور اب اس کے بعد انہوں نے مجھے ڈانٹا تو ضرور، ڈانٹنا تو ان کی ہیبٹ تھی لیکن زیادہ نہیں، لمٹ میں رہ کر. اور دوسرا یہ ہوا کہ چونکہ میں وہ ایریا دیکھا تھا، میں اپنے دوستوں کو بتاتا تھا، وہ بلیو نہیں کرتے تھے، کہتے تھے تم نا سے جھوٹ بول رہے ہو. ہنزا کا نام کسی نے نہیں سنا تھا. وہ کہتے تھے ہنزا کہاں پہ، پتہ ہی نہیں. ہمارے لوگوں کو ہمارے جغرافیے کا عموماً نہیں پتا. آپ بھی آج بھی آپ کسی بار ایریا والے سے پوچھ لینا کہ یار ہنزا کا پتہ ہے، ہنزا کہاں، کہے گا نہیں ہمیں تو نہیں پتا ہنزا کہاں. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ تو سوشل میڈیا کے تھرو لوگ تو کافی جان گئے، لیکن کامن پیپل تو اب بھی نہیں جانتے، اور اس وقت کوئی اتنا پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ رات کو یقین نہیں کرتے تھے. اب خبر نامے میں اکثر جب وہ موسم کا حال بتاتے تھے اس میں آتا تھا گلیات کے بعد ہنزا کے اندر بارش اور بالکل برف باری کا امکان ہے، کچھ ایسی بات ہوتی. بالکل بالکل. گلگت بلتستان بھی اس کو نہیں کہا جاتا تھا، یہ تو اب ہم نے نام دیا، وہ نادرن ایریاز ہی کہلاتے تھے. تو وہ لوگ وہ پھر اپنے دوستوں کو پروو کرنے کے لیے کہ وہ علاقے واقعی خوبصورت تھے، تو بہت ضد کر کے میں نے کیمرہ لیا. چھوٹا سا کیمرہ تھا، ڈیجیٹل کوڈیک 1.5 میگا پکسل کا پاکٹ سائز کیمرہ آیا تھا. انریل وہ 1.5. والدہ، ہاں ہاں 1.5 میں وہ والدہ سے ضد کر کے لیا، اور پھر انہوں نے سیونگ کر کے مجھے وہ کیمرہ لے کے دیا. دوسری دفعہ میں جب گیا تو بتا کے اور اجازت سے گیا. اور والد صاحب کو تب لیور کینسر ہو چکا تھا، ان کی طبیعت تو کافی ناساز رہتی تھی. تو والدہ نے مجھے پرمیشن دی، اور ان کو یہ تھا کہ یہ پہلے ہو کے آ چکا ہے تو گمے گا نہیں کہیں بھی. تو میں بڑا دوسری دفعہ پرمیشن لے کے ضد سے کیمرہ لے کے گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایریاز خوبصورت ہیں. اور وہ تصاویر جب میں لے کے آیا پھر میں نے اپنے دوستوں کو دکھائی، تو پھر ان کو یقین آیا کہ پاکستان میں ایسے بھی ایریاز ہیں. تو فوٹوگرافی یہاں سے شروع ہوئی. کافی عرصہ تو وہی کیمرہ رہا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا شوق بڑھتا گیا. پھر اچھے کیمرے بھی لیے. اپنی جب جاب ڈگری مکمل کی، جاب ہوئی، کچھ سیونگ کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اسکل ایمرج ہوتی گئی. بیوٹیفل. دو باتیں اس میں جو مجھے سمجھ آئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے ٹھیک ہی آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو آپ کی معصومیت کا پتہ تھا کہ یہ یہاں سے پنڈی جائے گا، وہاں سے اس کو کوئی کہے گا ہنزا چلے جاؤ، وہاں سے ہنزا چلا جائے گا، اور ہنزا سے کہیں اور نکل جائے گا. بٹ آئی ایم شیور دیٹ یور فادر ول بی ویری پراؤڈ آف یو ٹوڈے. میں جانتا ہوں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، بٹ ہی ول بی ویری پراؤڈ کہ اس ایک ٹرپ نے یو فاؤنڈ یور پیشن. امیزنگ. جی جی. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. سو فوٹوگرافر تو آپ اس وقت نہیں تھے، یو جسٹ وانٹیڈ ٹو پروو ٹو دا پیپل کہ ایک چیز میں دیکھ کے آیا ہوں. اس کے بعد دین یو اسٹارٹیڈ اے جرنی آف بیکمنگ اے ویری پروفیشنل فوٹوگرافر، اور آج یہ آپ کا یو نو اٹس یور آئیڈینٹی ایز ویل. اس سارے پچھلے سالوں کے اندر ڈو یو تھنک دیٹ فوٹوگرافر از اے نوبل اور ریسپیکٹڈ پروفیشن ان پاکستان آج ٹوڈے؟ اچھا، اس میں دو چیزیں. فوٹوگرافرس کو آپ دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو پروفیشنل ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہابیسٹ ہیں. پروفیشنلز جو ہیں ان کا ذریعہ معاش فوٹوگرافی. وہ انڈسٹریل شوٹ کرتے ہیں، وہ سپورٹس یا فیشن شوٹ کرتے ہیں، وہ ویڈنگز یا ایونٹ شوٹ کرتے ہیں. اور جو ہابیسٹ ہیں وہ تو ہابیسٹ ہیں، وہ ان چیزوں سے ہٹ کے لینڈسکیپ، پورٹریٹ، اسٹریٹ ڈاکومنٹری اور دوسری جو فوٹوگرافی کی فیلڈز ہیں وہ انہی کو شوٹ کرتے ہیں. فوٹوگرافی نوبل پروفیشن کچھ سالوں پہلے تک تو نہیں تھا. پروفیشنلز کے لیے بڑی مشکلات تھیں، اور آج تک کمرشل فیٹ اڈاپٹ نہ کرنے میں سب سے بڑی وجہ بھی یہی رہی کہ میں دیکھتا آیا کہ ویڈنگز یا ایونٹ پہ جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں ان کو ہماری جنرل پبلک کوئی اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے جیسے ویٹر کو کر رہی ہوتی ہے. تو وہ میرے مزاج کے بالکل برخلاف تھا. لوگوں کو یہ مسائل آتے تھے. اب فوٹوگرافر سے چونکہ کمانا ہوتا تھا تو وہ برداشت بھی کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ سوسائٹی میں کافی چینج آیا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا، فوٹوگرافر کو رسپیکٹ دی جاتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فوٹوگرافر اچھا خاصا چارج کرتے ہیں. جب آپ اچھا چارج کریں گے تو جس نے آپ کو انوائٹ کیا یا جس نے آپ کو اتنا پے کرنا ہے وہ آپ کو رسپیکٹ بھی دے گا. تو اس سوسائٹی میں بھی وقت کے ساتھ کچھ چینج آیا، اور جو آج کے دور کے فوٹوگرافرز ہیں ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے پہلے تک ایسا نہیں تھا. اور اس فیلڈ میں اس کو کمرشلی اڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ بھی یہی رہی کہ میں اس فیلڈ میں جانا نہیں چاہتا تھا جہاں پہ رسپیکٹ نہ ہو. تو میں اپنی ہابی کو پرسو کرنے میں لگا رہا.
لینڈسکیپ اور پورٹریٹس اسی طرف لگا رہا اور اسی میں خدا نے جو ہے وہ شہرت بخشی. ایکسلنٹ. آپ کی تصویریں میری دے آر بیوٹیفل فوٹوگرافس آف کورس. کمال شاٹس ہوتے ہیں. میرا اس سے ایک اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تصویریں ہوتی ہیں میری. آئی تھنک وہ جو جس مقصد کے لیے آپ نے فوٹوگرافی شروع کی تھی نا, ٹو پروو اے پوائنٹ, اس کو آپ نیکسٹ لیول پہ لے گئے. سو ایسا آپ کہیں سمجھتے تو نہیں ہے کہ کہیں پہ ایٹ سم لیول یہ تھوڑی سی زیادتی ہے؟ مثلاً فار ایگزامپل اگر میں آپ کی تصویریں دیکھوں میں کہوں یار یہ ہنزا, دس از اٹ, آئی وانٹ ٹو گو دیر, اور میں وہ جب وہاں پہ جا کے دیکھوں آف کورس بہت خوبصورت جگہ ہوگی, لیکن اگر وہ آپ کی تصویر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہو جاؤں گا. اس میں آپ کی اپنی ایستھیٹک ایکیومن کا کتنا ہاتھ ہے اور پوسٹ پروڈکشن کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے نا, وہ پینٹر ہے یا وہ فوٹوگرافر ہے, اس کا اپنی ایک ایستھیٹک سینس ہوتی ہے اور ایک اس کی اپنی ویژولائزیشن ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ڈیجیٹل کیمراز ہمارے ہاتھ میں ہیں, ایک ان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ڈائنامک رینج بہت شارٹ ہے. ڈائنامک رینج سے مراد یہ ہے کہ جو آنکھ دیکھتی ہے جس کلیئرٹی سے اور جس ڈیٹیل سے وہ کیمرہ نہیں دیکھ پاتا. ڈیجیٹل میڈیم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ ہائی لائٹس کو پراپر ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو جو ڈارک ایریا یا شیڈو ایریا ہوگا وہ مزید ڈارک ہو جائے گا, بلیک پچ بلیک ہو جائے گا. اچھا جو اگر آپ بلیک ایریا کو پراپر ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ڈیٹیلز نظر آئیں, تو اس کے برابر جہاں جہاں ہائی لائٹس ہیں, لائٹ والا ایریا وہ بلو آؤٹ ہو جائے گا, اس کی ڈیٹیلز ختم ہو جائیں. تو یہ ڈائنامک رینج کا شارٹ فال ہے. انسان کی آنکھ تو بیلنس کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے, کیمرہ نہیں دیکھتا. تو فوٹوگرافرز کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو ڈائنامک رینج کو کور کرنے کے لیے کہ جو وہ دیکھ رہے تھے وہ ویسا منظر بھی پیش کر سکیں, 2 یا 3 تصاویر اسی ایک منظر کی لے کے ان کو بعد میں پوسٹ ورک میں پروسیس کرنا پڑتا ہے. اچھا جب آپ پروسیس کرتے ہیں تو ڈیجیٹل کیمرے میں دوسری سب سے بڑی جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ جو را امیج ہوتی ہے جو کیمرہ کیپچر کرتا ہے وہ ڈل ہوتی ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے فلم کے زمانے میں نیگیٹو ہوتا تھا جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا تھا, ادروائز وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا تھا. تو اس را امیج کو یہ ڈیجیٹل نیگیٹو کہلاتے ہیں. ان کو بھی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ان میں کلرز نہیں ہوتے, ان میں کنٹراسٹ نہیں ہوتا, ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے تھے. تو آپ ان کو انہینس کرتے ہیں پوسٹ ورک میں اور اس کو منظر کے قریب قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ اس پروسیس میں ہوتے ہیں تو پھر ایک آپ کی ہوتی ہے ہر آرٹسٹ کی اپنی چوائس کہ وہ کلرز کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے اور ہر کسی کا ایک اپنا سٹائل بن جاتا ہے. اگر میں ویسی کی ویسی تصاویر کیمرے سے لے کے لگا دوں, آپ یقین مانے کوئی آرٹسٹ نہیں لگاتا, لوگ دیکھیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتی, وہ اتنی اپیلنگ نہیں ہوتی, ان میں کلرز نہیں ہوتے, ان میں کنٹراسٹ نہیں ہوتا, ان میں ڈائنامک رینج کا شارٹ فال ہوتا ہے. تو یہ تو ٹریٹ کرنا ہے, یہ تو پوری دنیا کے جو فوٹوگرافرز ہیں یہ ان کا سیٹ ایس او پی ہے, اس کے بغیر وہ پیش نہیں کرتے اپنا کام. دوسری بات یہ ہے کہ کتنا کرنا ہے, اس کے بھی سٹینڈرڈ ہیں جو نیشنل جیوگرافک نے طے کیے یا امریکن فوٹوگرافر سوسائٹی نے طے کیے. آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. مینیپولیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے منظر میں اگر سورج نہیں ہے تو آپ کسی اور تصویر سے پوسٹ ورک میں نہیں ڈال سکتے اٹھا کے, یا چاند یا ستارے یا کوئی ایسی چیز جو آپ اس منظر کا حصہ نہیں تھی آپ کہیں سے امپورٹ نہیں کر. یہ ہے مینیپولیشن. مینیپولیشن فوٹوگرافی نہیں کہلاتی. مینیپولیٹ کرنے والے لوگ ویژول آرٹسٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ویژولائز کرتے ہیں سین کو کہ اس سین میں بوٹ کی کمی تھی, اگر بوٹ ہوتی تو یہ پرفیکٹ سین ہوتا. وہ کہیں سے بوٹ اٹھاتے ہیں اور اس میں اس کو شامل کر دیتے ہیں پوسٹ ورک میں, مینیپولیٹ کر دیتے ہیں. وہ فوٹوگرافر نہیں ہوں گے, اور ویژول آرٹسٹ اچھے ہو سکتے ہیں, فوٹوگرافر کا یہ کام نہیں. اس کے بڑے رولز ڈیفائن ہیں, آپ ان لیمٹس میں رہ کے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ہر بندہ کرتا ہے. تو اسی طرح میں بھی کرتا ہوں, مجبوری آج کے دور پہ. بالکل بالکل. اور میں آپ کی فوٹوگرافی میں نے ریسنٹلی بہت زیادہ دیکھی ہے, اینڈ آئی ایم اے بگ فین آئی مسٹ سے, کیونکہ آپ کی ہر تصویر میں بھی رکنے قابل ہوتی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر تک, وچ از بیوٹیفل. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ میرے خیال میں یہاں پہ 2 آرٹ ہیں, اور وہ 2 آرٹ جو ہیں وہ ہر آرٹسٹ کے پاس نہیں ہوتے. ایک کلک کرنا ہے
اور اس کے بعد پھر اس کو انہانس کرنا, ناٹ ایڈٹ کرنا, میں اس کو تھوڑا سا چینج کروں گا, یو انہانس یور اون کلک. سو وہ دونوں چیزیں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی, اینڈ دین اٹ بیکمز یور اون اسٹائل, جو کہ آپ کا بن چکا ہے, وچ از گریٹ. کاپی رائٹس کا ایشو بچپن سے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. میری آپ کی تصویریں بہت چوری بھی ہوتی ہیں, ہمیشہ سے ہو رہی ہیں, اور میرے خیال میں ہوتی رہیں گی. آج کل کے حالات کے مطابق where do you think we stand in Pakistan with the copyright issue? مثلا آپ ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے ایک واٹر مارک لگا دیا ہے, لیکن میں آپ سے بھی بڑا چیمپئن ہوں, میں آپ کو واٹر مارک ہٹا دوں گا یا کاٹ دوں گا, اور میں اس کو where does it go, کیسے روکیں اس کو؟ دیکھیں جس سوسائٹی میں میں کام کر رہا ہوں نا, یہاں پاکستان جس ملک سے آپ بلانگ کرتے ہیں, یہاں پہ جگہ جگہ آپ کو لکھا ملتا ہے سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. تو جو ہمارا رویہ ہی ایسا ہو چکا ہے, تو اچکنے والے تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں جی, آپ نے اپنے سامان کی خود حفاظت کرنی ہے. اچھا, میرا اس سلسلے میں ماننا یہ ہے کہ میں اپنا سگنیچر, اپنا واٹر مارک پکچر کے کارنر میں رائٹ یا لیفٹ باٹم پہ ضرور ایڈ کرتا ہوں. سینٹر میں کر کے بہت بڑا سا کر کے میں اس لیے نہیں کرتا, لوگ کرتے ہیں اپنے کام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کہ آپ نے ایک تصویر جو گھنٹوں ویٹ کر کے لی, اور واقعی لٹرلی ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک اچھے فوٹوگرافر کو, کہ سورج کی ڈائریکشن ویسی نہیں ہوتی, سن سیٹ کے ٹائم تک ویٹ ہوگا, جب لائٹ سافٹ ہوگی یا کلاؤڈز میں کلر آئیں گے سن سیٹ کے بعد, تو تب اس تصویر کا ٹائم ہوگا. آپ ایک جگہ رکے 1.5-2 گھنٹہ صرف ایک تصویر کے لیے رکیں, پھر جب آپ اپنا کام پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کو سینٹر میں اس کو ڈسٹریکشن کے لیے واٹر مارک لگا رہے ہیں, تو وہ ڈسٹریکٹ ہے, آپ اپنی ہی محنت کو ڈیمیج کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے. تو میرا ماننا یہی رہا کہ جو ڈیسنٹ لوگ ہیں ان کو پتا ہے نیچے سگنیچر ہے, یہ کس آرٹسٹ کے سگنیچر ہے. پینٹر بھی تو کارنر پہ سگنیچر کر دیتا ہے اپنے, مڈل میں تو نہیں کرتا, وہ اپنی محنت تو تباہ نہیں کرے گا. تو میں اسی طرح لگا رہا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ سینٹر میں کیا کریں, شاید اس سے تھیفٹ رک جائے. نہیں رکے گا, جنہوں نے چوری کرنا ہے انہوں نے چوری کرنا ہے. ہمارا عمومی طور پر رویہ ایسا ہی ہے. آپ نے وہ خبر سنی ہوگی, گھوٹکی کے قریب ایک ٹینکر الٹ گیا تھا پیٹرول کا, جی, تو لوگ پیٹرول لوٹتے ہوئے 250 لوگ جل کے خاک ہو گئے پیٹرول کو لوٹتے ہوئے. یہاں پہ کہیں بھی کوئی کوک کا ٹینکر الٹ جائے, کسی بھی چیز کا, تو لوگ نہیں پرواہ کرتے. تو جنرل سائیکی ایسی ہے, بدقسمتی سے لوگ نہیں باز آتے. یہاں پہ غصہ تب آتا ہے کہ جب آپ عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں, جنہوں نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے, جو عہدے دار ہیں, جو اعلیٰ حکام ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو ججز ہیں, جو کسی ایسے عہدے پہ ہیں, جو جن کو معاشرے کی تربیت کے لیے یا رول اینڈ آرڈر کو لاگو کرنے کے لیے ان کو عہدہ ملا, وہ خود اس کام میں انوالو ہوں. ادارے اگر خود اس کام میں انوالو ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پھر غصہ آتا ہے, آپ پھر کوستے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اس سوسائٹی میں کام کیوں پیش کر رہا ہوں. تو گلہ بنتا ہے اداروں سے, ان لوگوں سے جو پڑھے لکھے, جو CSS آفیسر ہیں. وہ بھی اگر اس کام میں, اب پچھلے دنوں فارن آفس کی ایک لیڈی ڈائریکٹر سی پیک اتھارٹی, اس ملک میں سی پیک اتھارٹی کی ڈائریکٹر ہیں, کوئی ان سے یہ توقع کر سکتا ہے وہ ایسا کام کرے؟ کام اٹھائیں کسی کا اور اپنے نام سے بک پبلش کر لیں, یہ تو کھلے عام ڈکیتی ہے. وہ محترمہ نے کی, اپنے نام سے پبلش کر لی, اس میں ایڈیٹن کانٹینٹ بھی اٹھایا, اس میں فوٹوگرافس بھی اٹھائی. اور میری فارن آفس کے معلومات کے مطابق, کیونکہ فارن آفس کے لیے میں نے بہت کام کیا, ان کے مطابق انہوں نے اس بک کو ڈپلومیٹک سرکل میں پھیلایا, انہوں نے صدر پاکستان تک پہنچائی. پرائم منسٹر آف اس وقت ممنون حسین صاحب تھے, انہوں نے اس بیس پہ پروموشن لی کہ بی بی بہت اچھا کام کیا آپ نے پاکستان کی پروموشن کے لیے. تو پھر بندہ کیا کرے؟ گلگت بلتستان ہمارا عسکری ادارہ, ان کا ایک ڈویژن ہے GB اسکاؤٹس, گلگت بلتستان کے اسکاؤٹس, اس کو ایک بریگیڈیئر کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ضیاء الرحمان صاحب ہیں GB بلتستان اسکاؤٹس کے, انہوں نے ایک بک پبلش کی گلگت بلتستان پہ اپنے نام سے, اور اس میں انہوں نے تصاویر شامل کر لی. انہوں نے اس میں تصاویر شامل کر لی. میں نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا تو مجھے جواب یہ ملا, جی آپ کو خوش ہونا چاہیے, ایک پاکستان کے بے وطن اور عسکری ادارے نے آپ کے کام کو پبلش کر دیا. تو میں نے کہا میں خوشی ہوئی خوش آپ ہوتا کو پھر؟ اگر یہ نہیں, میں نے ان کو یہی جواب دیا, میں کہا سر میں لازمی خوش ہوتا اگر اس پہ آپ کا نا اتنا بڑا سنہرا نام نہ چمک رہا ہوتا. اگر اس پہ پاک آرمی لکھا ہوتا نا تو ٹھیک ہے, میں کہتا ٹھیک ہے آرمی نکال لی, کوئی بات نہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں, وہ بھی اسی ملک کا ادارہ ہے. آپ کا نام اتنا بڑا چمک رہا ہے اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوش ہونا چاہیے, تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا, یہ جب واقعات اس طرح کے سامنے آتے ہیں, جب ادارے تھیفٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنا چھوٹی سی شہرت لینے کے لیے بکس چھاپنے لگ جاتے ہیں, بھئی آپ کے پاس نہیں ٹیلنٹ, آپ وہ کام کر لو جو آپ کا ہے. آپ کیوں ایسا ٹیلنٹ شو کرنا چاہ رہے ہو جو آپ زیرو ہو اس میں؟
آپ بالکل کیوں کتاب چھاپنا چاہ رہے ہو جب آپ ہے ہی نہیں، نہ آپ لکھ سکتے ہو نہ آپ کے پاس اپنا کانٹینٹ ہے؟ تو آپ رائٹر بننے کا اگر اتنا شوق ہے تو کوئی ناول لکھ لو، کوئی افسانہ لکھ لو، کوئی شاعری کر لو، مطلب کام ایگزیکٹلی. وہ کرو جس میں جو آپ کا اپنا ہو. آپ کیوں ایسے کر رہے ہو صرف اس لیے کہ آپ نے بتانا کہ آپ آتھر ہیں، آپ مصنف ہیں؟ یہ اس ملک میں ہے، یہ چلتا رہے گا. تو اس پہ غصہ تو آتا ہے وقتی طور پہ، کافی غصہ بھی آتا ہے جب ادارے ایسا کرتے ہیں. بہت اچھا لکھتے ہیں آپ. ہو آر یو انسپائرڈ بائی؟ کیونکہ جب آپ کی رائٹنگ پڑھی جائے تو آف کورس یو ہیو یور اون اسٹائل، لیکن کہیں کہیں پہ مجھے یوسفی صاحب نظر آتے ہیں، کہیں کہیں پہ مسنصر حسین تارڑ صاحب نظر آتے ہیں. لیکن وہ شاید اس لیے بھی نظر آتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک تھوڑا سا ہیومرس ایلیمنٹ ہوتا ہے. طنز بھی آپ بہت خوبصورت کرتے ہیں، اور پھر آف کورس یو ٹریول اے لاٹ. تو میرے ذہن میں شاید بچپن سے وہی ہے، ہیومر از یوسفی صاحب اینڈ ٹریولنگ از مسنصر حسین تارڑ صاحب. ڈو یو فیل کیا آپ اپنے آپ کسی کو اپنا استاد مانتے ہیں اس فیلڈ کے اندر؟ بیکاز رائٹنگ از اے ویری اسپیشلائزڈ فیلڈ. جی اچھا، یہ سوال مجھ سے بہت کیا جاتا ہے جو میرے ٹریولاگ پبلش ہوئے یا جو میں لکھتا ہوں اپنے سفر ناموں کے سفر نامے. تو اس میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تارڑ صاحب جیسا سٹائل ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق صاحب سے میں انسپائر ضرور ہوں. میں بچپن میں ان کی کتابیں پڑھ کے ہی بڑا ہوا، کیونکہ پاکستان میں وہی ایک تھے جو شمال کے بارے میں لوگوں کو متعارف کروا رہے تھے. اچھا، لیکن اس حد تک کا انسپائر اگر آپ کہیں تو وہ میں نہیں ہوں. ہوتا کیا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ طارق صاحب ایک ہارڈ کور ٹریولر ہیں، آج کی دور تک ہیں. کہیں نہ کہیں ٹریولر جو ہوتا ہے نا، وہ جب نیچر لور ہوتا ہے، آپ کا مزاج ہم مزاج ہوتا ہے، لکھنا بھی اس کو آتا ہے، وہ ٹریولر بھی ہے، وہ نیچر لور ہے، تو اس کے خیالات اور آپ کے خیالات کہیں نہ کہیں ایک ڈائریکشن کو جا رہے ہوتے ہیں. جو لکھنے والا ان پہاڑوں میں بیٹھ کے جو سوچ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کچھ اس کی سوچ ایک جیسی ہی ہوتی ہے. تو شاید اس جھلک کی وجہ سے میرا جو افسانہ سفر نامہ لکھنے کا سٹائل ہے وہ تھوڑا سا افسانوی، ان کا بھی افسانوی، ایک مماثلت یہ آ جاتی. اچھا، دوسرا میرا سٹائل تھوڑا سا تحریر اداس کر دینے والی ہوتی ہے، کیونکہ سفر میں انسان ویسے ہی اداسی غالب رہتی. میرا تو یہ تجربہ ہے، میں گھر سے خوش بھی نکلوں تو جب سفر میں 1 2 3 دن گزر جاتے ہیں تو انسان اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو رائٹنگ میں بھی اس کی جھلک آتی ہے، ان کی رائٹنگ میں نہیں صرف امن ہو جاتی ہے نا، تو لوگوں کو امپریشن یہ جانے لگ جاتا ہے کہ یہ طارق صاحب سے متاثر ہیں یہ. اچھا، یوسفی صاحب سے میں متاثر ہوں. یوسفی صاحب کو میں نے پڑھا بہت. اور آپ جب ہیومر کریٹ کر رہے ہیں نا، تو کیونکہ یوسفی صاحب کو ڈیپتھ سے پڑھا اور متاثر کیا انہوں نے، کہیں نہ کہیں جھلک ہیومر کی طرف ان کی طرف بھی چلی جاتی ہے. لیکن آپ نے پوچھا کہ میں متاثر اصل میں کن رائٹر سے ہوں، تو بپسی سدھوا بھارت کی کریکنگ انڈیا، ان کا ناول اس پہ بالی ووڈ نے فلم بھی بنائی تھی. خالد حسینی دی کائٹ رنر، اور اگر آپ پاکستان میں انتظار حسین، عبداللہ حسین، مستثر حسین طارق صاحب کے 2 ناول خس و خاشاک زمانے میں بہت یہ انہوں نے انسپائر کیا. ختیجہ مستور نے انسپائر کیا. پھر ہمارے شکستہ ستون پہ دھوپ، عطیہ حسین لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے ایک ہی ناول لکھا. رائٹنگ سٹائل ان کا بہت اچھا، انہوں نے انسپائر کیا. ابن انشا نے انسپائر کیا. ملک سے باہر ملک کے اندر تو بہت سے ہیں جن کو میں پڑھتا آیا، کیونکہ میری والدہ کی یہ کوشش رہتی تھی، وہ اسکول ٹیچر تھیں، تو اسکولوں میں لائبریری ہوتی تھی سرکاری اسکولوں میں، تو وہ کوئی نہ کوئی بک لا دیتی تھی. پیار کا پہلا شعر طارق صاحب کا میں نے میٹرک میں وہ انہوں نے لا کے دیا لائبریری سے، تب پڑھ لیا. تو شاعری کی کتابیں پھر محسن نقوی صاحب کے ساتھ چونکہ تعلق رہا، ذاتی تعلق رہا، وہ میرے ابا کے چچا زاد تھے، لیکن وہ اصل میں ہمارے چچا، کیونکہ سگا بھائی کوئی تھا ہی نہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے بچپن گزرا، ان کی گفتگو سنتے ہوئے. وہ کبھی ہمارے گھر آتے تھے تو ساتھ اپنے دوستوں کو لے آتے تھے، تب تو میں ان کو نہیں جانتا تھا. اس میں خالد شریف بھی تھا، اور اس میں بہت سارے ناول شاعر تھے جو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں آتے تھے. تب تو میں بچہ تھا. کچھ ادھر سے بھی جب آپ کا گھر کا ماحول بھی لٹریری ہو. میرے والد صاحب بڑے لٹریری تھے، مطلب انہوں نے کوئی ایسا لکھا نہیں ہے، ان کا کچھ کام پبلش نہیں ہوا، لیکن ان کی گفتگو، ان کے جو حلقہ احباب تھا وہ بڑا لٹریری قسم کا تھا. والدہ میری خود ٹیچر تھی، تو بکس کا بچپن سے شوق تھا. تو یہ بھی آپ کے اندر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کی وکیبلری بھی جمع ہو رہی ہوتی ہے، پھر آپ کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہو، تو وہ آپ پھر جب پیش کرتے ہیں تو اس سے پہلے، مجھ سے پہلے بھی تو کئی لوگ پیش کر چکے ہیں اپنا فن. کہیں نہ کہیں دیکھیں، آج کے دور میں کوئی بھی چیز پیٹ اوریجنل نہیں ہوتی. ہم سے پہلے اربوں انسان گزر چکے اور جو ایسا شاندار کام تخلیق کر چکے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے انسپائر ہو کے یا انسپائریشن سے ہی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، کر آپ اپنا رہے ہوتے ہیں.
لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی انسپائریشن ہوتی ہے اور وہ آپ کے کام میں جھلکنے لگ جاتی ہے. اب مائیکل اینجلو جو پینٹ کر گیا آج کے دور میں جو لوگ پینٹ کر رہے ہیں اسی سٹائل پہ, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نقل کر رہے ہیں, ان کا ایک اپنا سٹائل, لیکن کہیں نہ کہیں اس کی جھلک آ رہی. تو کوئی بھی آج کے دور میں کوئی آئیڈیا, کوئی چیز, کوئی مضمون, کوئی نئی جدت کے ساتھ پیدا ہو جائے تو نہیں, تو کہیں نہ کہیں اپنے لکھنے میں تو انسپائریشن لینی ہے اور اس کی جھلک آ جاتی ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل, آئی کمپلیٹلی ایگری ود واٹ یو سیئنگ. ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی, بلکہ انٹرسٹنگ بات ہے, ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں. یو سیڈ کہ سفر پہ نکلتا ہوں تو 2-3 دن کے بعد ایک اداسی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اداسی مہدی بہت ایڈکٹیو ہو سکتی ہے, اور اداسی جو ہے وہ اٹ کین برنگ آؤٹ دا بیسٹ اینڈ دا ورسٹ ان یو ایز ویل. سفر تو آپ کا پیشن ہے, آپ تو بہت پیشنیٹ ہو کے سفر سے نکلتے ہیں, تو آپ کو تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے. کین یو ڈیفائن دس اداسی جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اداس ہو جاتے ہیں, اور وہ کس قسم کی اداسی ہوتی ہے کہ آپ اس اداسی کے اندر اور زیادہ کریٹ کرتے ہیں؟ آپ نے یہ صحیح کہا کہ اداسی قاتل بھی بن سکتی ہے آپ کی. مطلب سیڈسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. اور اداسی آپ کے فن کا موجب بھی بن سکتی ہے. یعنی دنیا میں جتنا فن پیش ہوا میرا خیال ہے اداس لوگوں نے کیا, اور علمیوں میں ہی پیش ہوا. وہ جنگیں ہوں, وہ ملکوں کی تقسیمیں ہوں, جتنا بیسٹ لٹریچر آیا وہ انہی موضوعات میں اور انہی دور میں آیا. تو اداسی جو ہے وہ آپ کے فن کو بھی نکھارتی ہے. اچھا میرے کیس میں یہ رہا کہ میں چونکہ اکلوتا تھا, والدین کی توجہ بہت حاصل رہی تھی, والدین بھی چل بسے, بڑی اسٹرگلنگ لائف رہی میری, جو کہ اکثر میں تحریروں میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. جب آپ ہوش سنبھالنے سے ہی, یعنی ٹین ایج سے ہی آپ کو اسٹرگل کرنی پڑ جائے نا, تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے بہت سارے پہلو جو کہیں لیٹ دیکھنے تھے وہ جلدی آپ پہ کھل جاتے ہیں. لوگوں کے رویے, خاندان خونی رشتوں کے رویے, دوستوں کے مشکل میں رویے کہ وہ کیسے آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, پھر آپ نے کمانا کیسے, آپ نے سروائیو کرنا ہے سوسائٹی میں, اور آپ خود ایک اسٹوڈنٹ ہیں پری ٹین میں, اور آپ پہ ذمہ داریاں پڑ رہی ہیں. تو آپ کا وہ جو لڑکپن ہوتا ہے یا جوانی جو ہوتی ہے نا, وہ اسی ٹینشن میں آپ کی گزر جاتی ہے کہ آپ نے سروائیو کرنا ہے, کیونکہ آپ کا کوئی والدین نہیں رہے وہ چل بسے, اور آپ کا کوئی نہیں ایسا جو آپ کی ٹیک کیئر کر سکے. ایک دور آتا ہے انسان ان چیزوں سے گزر جاتا ہے, پڑھ لکھ جاتا ہے یا بزنس سیٹ کر لیتا ہے, ایک اس کی لائف ایک پٹری پہ آ جاتی ہے, اسموتھ ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو اس نے پیریڈ گزارا ہوتا ہے نا 1-1.5 دہائی کا, وہ اس کے اندر سے جاتا نہیں. اداسی جو ہوتی ہے اس کے اندر سے جاتی ہے, اس کو سفر میں کئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں, اپنا پاسٹ یاد آ جاتا ہے. یا آپ ماؤنٹینز میں اگر ہیں تو آپ کے سامنے, اچھا ماؤنٹین میں سب سے پہلے وہ طارق صاحب نے بھی لکھا تھا کہ انسان کی جو ایگو ہے نا سب سے پہلے وہ ڈیزالو ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میرے سامنے اگر راکا پوشی کی چوٹی کھڑی ہے اور 7,800 میٹر کی پیک ہے اور اس کے نیچے میں اتنا سا ہوں, تو میری اس کائنات میں اوقات کیا ہے؟ خدا نے مجھے شہرت دی, مجھے 4 لوگ جانتے ہیں, لیکن پوری کائنات میں نقطے سے بھی کم ہے. اور میں اس سوسائٹی میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے کچھ نہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید آسمان یا زمین فتح کر لی ہوئی. ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, اور آپ آرٹ سے متعلقہ جتنی بھی فیلڈز اٹھا لیں, میں آج کی بات کر رہا ہوں, ہر طرف زوال ہے. کوئی اچھا ناول 1.5 سال میں نہیں آ سکا, 1.5 دہائی میں نہیں آ سکا. مرزا اتر بے کا غلام باغ یا اس طرح کے 1-2 ناولز تو ہے, لیکن کوئی ایسا ناول جو برسوں یاد رکھا جا سکے پچھلی 1.5 دہائی میں نہیں آ سکا. کوئی شاعر ایسا پروڈیوس نہیں ہو سکا جو جون یا قتیل شفائی یا احمد فراز کے مقابلے میں. افتخار ارا صاحب بچ گئے, وہ بزرگ ہو چکے. اچھا کوئی پینٹر ایسا نہیں آ سکا جو سعد کین کے لیول کا ہو, جو استاد اللہ بخش کے لیول کا پینٹ کر سکے. کوئی 22 کروڑ لوگوں کا ملک, کوئی فوٹوگرافر آپ گنیں جنہوں نے عالمی سطح پر اپنا نام بنوایا, یا جو پاکستان کی پہچان بنے ہیں, جنہوں نے دنیا کو پاکستان سے انٹروڈیوس کرایا. 8-10 ناموں کے بعد آپ کے پاس نام نہیں آتے, تو کیا وجہ ہے؟ سوسائٹی ہے ہماری ڈاؤن فال آرٹ کے شعبے میں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سفر میں جو مخصوص کے خیالات کی صورت میں آ رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو آپ کے اندر اداسی پیدا کرتی ہیں. میرے ساتھ تو ہوتا ہے کچھ آپ کا سیلف پاسٹ یا ہوتا ہے. سیلف اسیسمنٹ بھی انسان کر رہا ہوتا ہے جب تنہا ایگزیکٹلی ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تو وہ دیکھ سیلف رہا ہوتا ہے کیا ریفلیکشن کا ہوتا ہے کہ ٹائم سفر ملتا میں, ہے. ہاں
آج تک کے سفر میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. میں نے جو ایک لائف گزار کے میں جس سٹیج پہ ہوں, مجھے اگر 4 لوگ عزت دیتے ہیں تو اس کے پیچھے میری اپنی کتنی قربانیاں ہیں, اور میں نے کیسے کیسے دور میں کیسے کیسے سروائیو کیا, یہ لوگ نہیں جانتے, یہ تو آپ ہی جان رہے ہوتے ہیں. پھر میرے اندر خامیاں کیا ہیں, مطلب میرے اندر ایگو تو نہیں آ گئی, یا میرے ساتھ میرا لوگوں کے ساتھ رویہ تو نہیں آئے دن کے ساتھ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو تو وہ ساری سوچیں جو آپ انسان کو گھیرتی ہیں, تو اداسی آتی ہے, اسی قسم کی اداسی ہوتی ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اور میں اس کو ایسے تھوڑا سا میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, اور میرے اندر بھی وہ اداسی آ جاتی ہے جب میں اکیلا ٹریول کرتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک, جیسے میں بات کروں کہ سیلف ریفلیکشن, لیکن اس کے علاوہ جیسے مستنصر حسین طاہر صاحب نے کہا کہ ایک عاجزی آ جاتی ہے. پہاڑوں پہ اکثر کہتے ہیں پہاڑوں کی جو جگہیں ہوتی ہیں بڑی صحت افزا ہوتی ہیں. وہ صحت افزا کیوں؟ بیکاز دوز پلیسز, پہاڑ پتھر, دے ہیو اے لاٹ آف انرجی. تو وہ انرجی جو ہے وہ آپ کے اندر کا جو تلاطم ہوتا ہے جو شہری زندگی کے اندر ہر روز ہوتا ہے, وہ اس کو بالکل بیلنس آؤٹ کر دیتا ہے, اور آپ پھر کہتے ہیں اچھا اب میں سوچتا ہوں. تو وہ سوچ ہوتی ہے. لیکن مہدی, آر یو, آئی تھنک ڈیفینیٹلی یو آر اے سینسٹیو پرسن, دیٹس وائی یو آر این آرٹسٹ. لیکن آپ آبزرو بھی بہت کرتے ہیں. آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ یو آر اے پیپلز پرسن, یو میٹ پیپل, یو لرن اباؤٹ دیئر لائفز اینڈ دیئر اسٹوریز. آپ بہت زیادہ تو نہیں اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اداس ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک وجہ ہے. جب میں لوگوں سے ملتا ہوں اور وہ مجھ سے اپنے دکھ سکھ یہ سوچ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک میں ایک پاپولر انسان ہوں, یا ان کے نزدیک میں فائنانشلی سیٹل انسان ہوں, تو شاید یہ ہمیں ہمارے مسائل سے نکلنے میں ہماری کو مدد کر سکے. بہت سارے لوگ اپنے مسئلہ سنا کے بعد میں سفارش پیش کرتے ہیں کہ بچے کو جاب لگا دیں تو ایسا ہو جائے گا, یا بزنس میں ہیلپ کر دیں تو ایسا ہو جائے گا, آپ کے تعلقات ہیں یا وٹ ایور. وہ جو جہاں پہ میں بے بس ہوتا ہوں نا, مطلب انسان بے بس ہے, یہ تو لوگوں کے آگے بھرم ہے نا کہ وہ مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے اگر تعلقات ہیں یا میرے اندر جب میں کما رہا ہوں تو میں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے, میرے بچے ہیں, اور آج کے دور میں اخراجات بہت زیادہ ہیں. تو جہاں پہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں نا, جب آپ کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے اور دکھ بھی اس کا بڑا جینون ہوتا ہے, تو وہ اداسی آپ کو پھر آپ اپسٹ تو ہوتے ہیں وقتی طور پہ. میں نے ایسے ایسے المیے دیکھے ہیں کہ لوگ تو بس ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ وہ بھولتا نہیں, لٹرلی نہیں بھولتا. کئی دفعہ آپ کھانا نہیں کھایا جاتا آپ سے, مطلب آپ کی بھوک ہی مر جاتی ہے, کہ جو آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے یا سن چکے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ذہن سے نکلتے ہوئے محو ہوتے ہوئے بھی 1-2 دن لگ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اداس کرتی ہیں انسان کو, تکلیف بھی ہوتی ہے. اس سوسائٹی میں تو قدم قدم پہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں, اور ایسے ایسے المیے مل جاتے ہیں, تو انسان نہ شیئر کر سکتا نہ کسی کو کہہ سکتا, اور بے بس ہوتا. یہ چیز ہوتی ہے. ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنا پروڈکٹ بازار میں لے کے آتے ہیں. یو آر پبلک پرسن, آپ کو لوگ جانتے ہیں, فالو کرتے ہیں, آپ کے بہت شاگرد بھی ہیں, اینڈ پیپل دے اپریشیٹ یو اینڈ یو نو دے جسٹ فالو یور ورک ایز ویل. جب ایسی بات ہوتی ہے مہدی, سو یو گیٹ اے لاٹ آف کرٹیسزم ایز ویل. آپ کو میں اپنی بات بتا سکتا ہوں کہ اگر مجھے کرٹیسزم میری کسی بات پہ کنسٹرکٹیو ہو رہا ہے یا اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ اس کو میں ان کو ایکسپلین کر سکوں, دین دیٹس فائن. لیکن اگر میری کسی بات کو غلط نظریے میں لیا جا رہا ہے یا غلط مطلب میں لیا جا رہا ہے, تو اس کرٹیسزم سے مجھے بہت الجھن بھی ہوتی ہے. میں جانتا ہوں آپ کو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اسپیشلی آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں, ڈو یو تھنک دیٹ دیٹ کرٹیسزم یا دیٹ دوز پیپل جو کہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے, آر دے ورتھ اٹ کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں ان کے اوپر ٹو ایکسپلین یور سیلف ٹو دیم, اور دے شوڈ بی لیفٹ alone؟ اچھا, تنقید جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی کام کے لیے بہت اہم ہوتی ہے, لیکن اگر تنقید برائے اصلاح اور ود دلیل ہو. جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا, اگر وہ دلیل کے ساتھ کریں نا کہ دیکھیں بخاری صاحب آپ کی یہ تصویر ہے, اس میں یہ فالٹ ہیں اور وہ جینون فالٹ ہیں, تو وہ قبول ہوتے کہ یار اس نے میرا خیر خواہ سمجھتے ہوئے مجھے سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ مجھے بھی نظر آ گیا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہے, تو بالکل کریں. کوئی اعتراض کسی لکھنے والے کو اعتراض نہیں ہوگا. آپ کسی تحریر پہ کر دیں کیا آپ کا نقطۂ نظر جو ہے نا یہ اس طرح کا, یا یہ لیفٹ ونگ کو سپورٹ کر رہا ہے, تو اصل میں حقائق یہ بھی ہیں, بالکل اعتراض. لیکن جب بدقسمتی سے یہاں پہ لوگ سیدھا ذاتیات پہ اترتے ہیں, آپ سیاست پر, آپ مذہب پر, آپ سماجی ایشوز پر لکھتے ہیں, تو وہ طبقہ جو کسی نہ کسی وجہ سے افینڈ ہو گیا ہوتا ہے, وہ سیدھا ذاتیات پر اترے گا آپ کی.
وہ ایسے کمنٹ کر دے گا. ایک تو کئی لوگ تو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. تو وہاں پہ میں تو میری نیچر تو نہیں برداشت کرنے کی. اس میں تو مارک زکربرگ نے ایک سیدھا سا بلاک کا بٹن بنا کے جیسوں کو سہولت پیدا کی, تو بلاک کرنے ان سے جان چھڑوائیں. جو لوگ آپ کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, یا جو آپ کو مسلسل فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی شخصیت کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب جب ان کو ایسا لگے نا کہ یہ بندہ لائن کہیں کراس بھی کر گیا, وہ پیشنس رکھتے ہیں کہ نہیں یار بندہ ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, پھر واپس آ جائے گا جب یہ اپنے کام کو یا اپنے بارہ سے سیس کرے گا. جو لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں, ان کے سامنے ایک چیز آپ کی پاپ اپ ہوتی ہے, وہ آپ سے بالکل شناسا نہیں ہے, وہ سیدھا ذات پہ اٹیک کریں گے. بندے کا پھر غصہ آتا ہے, اور غصے کا اظہار کرنا آپ یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہی گالم گلوچ میں پڑ جاؤ یا اس کو آگے سے شروع ہو جائے. تو بلاک کریں, ایزی کریں. دوست, اکثر مجھے ایسے دوست ملے ہیں جو سمجھتے ہیں مجھے, اور یہ میری خوش قسمتی ہے. جو پڑھنے والے ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں, میں اس معاملے میں بلیسڈ ہوں, مجھے اتنے زیادہ گلے نہیں ہیں, لیکن میں لوگوں کی, دوسرے لوگوں کی حرکات دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ چیز تو میں نے نوٹس کی, لوگ سیدھا ذات پہ اترتے ہیں یہاں. معاشرے کی بدقسمتی ہے, ان کے لیے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا, اچھے بندے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھو بھائی آپ کی تنقید ہے, لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے, وہ کبھی کبھی میں بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. تھوڑا سا آپ کے انٹرنیشنل ٹریول کی طرف آتے ہیں. میں ایک آپ کی ریسنٹلی تصویریں دیکھ رہا تھا ایمسٹرڈیم کی, کیا خوبصورت تصاویر ہیں وہ. آئی مین اس میں جو ہے نا آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے, اسپیشلی وہ جو لائٹ, جس طرح اس میں فوٹوگرافی از لائٹ کیپچرنگ, آل اباؤٹ رائٹنگ. لائٹ کیپچرنگ. ایگزیکٹلی, تو وہ جسے ریٹنگ آپ نے کی لکھا ہے نا لائٹ. اس میں لائٹ کو جس طرح لکھا ہے, کمال. اینی انٹرسٹنگ ایک ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ نے لکھا نہ ہو یا پبلک فورم پہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا ہو اور کیا جا سکتا ہو, would you like to share that? واقعات بہت سے ہیں, جو پیش آتے ہیں ان کو مذاق کے پیرائے میں ڈال کے لکھ دیتا ہوں, کیونکہ کئی دفعہ بڑے تلخ واقعات ہوتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر تم لوگوں کو حقیقت سنانا چاہتے ہو تو اس کو مذاق کے پیرائے میں ڈھال کے سناؤ, ورنہ لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے. Beautiful. سوسائٹی ایسے ہی بہیو کرتی ہے, جب آپ تلخ بات کسی کو بتاتے ہیں تو لوگ افینڈ ہوتے ہیں. تو میری کوشش اکثر تحریر میں یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی میسیج دینا ہے, وہ مذہب پہ ہے, وہ سیاست پہ ہے, وہ سماجی ایشوز پہ ہے, وہ کسی بھی علمیے پہ ہے, تو اس کو تھوڑا لائٹ یا ڈائلیوٹ کر کے تو وہ پیش کیا جائے. چونکہ جو سمجھدار انسان نا, وہ تو سمجھ لے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اور جس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ہنس کے پاس کر دے گا, اس کے لیے اس میں سے مذاق کا پیرا نکل آئے گا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کتاب میں لکھے جانے کے قابل, پبلک فورم کے لیے وہ نہیں ہوتے. کیونکہ جو کتاب پڑھنا ہے نا, جس نے خرید کے آپ کی کتاب پڑھنی ہے نا, وہ آپ کا سچا قاری ہے, ریڈر ہے. اس میں جو بھی آپ نظریات یا واقعات پیش کریں گے وہ اس کو ہضم کرے گا. مطلب کتاب ایک اوپن فورم ہے, اس میں آپ لکھ سکتے ہیں, اس میں سینسرشپ نہیں عائد ہوتی. طارق صاحب نے جو ناول لکھے ان میں ایک کردار ننگی گالیاں دینے والا خس و خاشاک زمانے میں, وہ گالیاں بھی انہوں نے لکھی کیونکہ وہ اس کردار کا حصہ ہے. اسی طرح جو لکھنے والے کتابوں میں لکھتے ہیں نا, وہ بے خوف ہو کے لکھتے ہیں. خشوت سنگھ نے اپنے بایوگرافی خشوت سنگھ کی پڑھ لیں, عشق محبت اور تھوڑا سکینہ اردو میں ترجمہ ہوا اس کا. کھل کے اس نے اپنی بایوگرافی لکھی, جو کہ انسان چھپاتے ہیں کہ بچپن ان کی نوجوانی کیسے گزری, کوئی نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کیا کرتا رہا یا وہ کن کن راہوں پہ چلا. اسی طرح بہت سارے ایسے قصے ہیں جو پبلک فورم کے لیے نہیں ہیں, یعنی سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہیں. وہ میں بڑی لکھوں پیاری گا بات کی آپ نے. تو ججمنٹل ہوں گے لوگ, اور وہ نہیں, وہ فوراً ججمنٹل ہوں گے, اور وہ فوراً کوئی نہ کوئی فتویٰ کسی نہ کسی قسم کا آ جائے گا. یہاں کوئی تبلیغی آ جائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے, یا پھر لبرلز بہت ہی اینٹی مذہب جو ہیں وہ آ جائیں گے. مطلب اس وجہ سے میں سناتا یا لکھتا, بہت سارے قصے ہیں وہ کتاب کے لیے ہیں, میں لکھوں گا, لیکن وہ پبلک فورم کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو یور بک. اور یہ بات بڑی پیاری آپ نے کی ہے کہ آپ جب پہلے جو آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے, کیونکہ اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو آپ لکھ نہیں سکتے. کمپلیٹلی ایگری. دوسری بات آپ نے بڑی اچھی یہ کی ہے کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. اب طارق صاحب جو جس کردار کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اگر وہ ننگی گالیاں طارق صاحب کے منہ سے اگر سن لے انسان, تو وہ مجھے تو 2 ہفتے نیند ہی نہ آئے, کیونکہ میرا تو ان کے ذہن میں بہت عظمت کا ایک مینار ہے وہ. لیکن وہ انہوں نے لکھی, اور آپ پڑھیں گے تو وہ آپ, اٹس اے پارٹ آف دا لٹریچر. سو یو آر سو رائٹ دیٹ میرے خیال میں اس سے جو پوائنٹ میں اخذ کر رہا ہوں, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے دس ناؤ, از
کہ آپ ہر چیز نہیں بول سکتے. اگر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, اف یو ہیو دا opportunity, ability, and if people are listening to you, you can't just say anything. You have to be very, very selective. So excellent. That's amazing. کیونکہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے نا, فوراً سے وائرل ہوتا ہے, اور لوگ, مشال خان کا کیس آپ, ہماری سوسائٹی ویسی نہیں ہے, انٹالرنس بہت زیادہ ہے. یہاں پہ آئے دن کے کیسز اگر آپ دیکھیں, آپ کی روح کام جاتی ہے. تو اس سوسائٹی میں آپ نہیں بول سکتے. اس سوسائٹی میں آپ جو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں وہ اشاروں کا نایوں میں ہی کر سکتے ہیں. تو وہی کوشش ہوتی ہے کہ ہو جائے, جس کو بات پہنچے. مطلب وسعت اللہ خان صاحب کالم لکھتے ہیں, تو وہ ان کا انداز ہی ایسا ہے کہ اگر وہ طنز کر رہے ہیں تو جس کے اوپر طنز ہو رہی ہے وہ بھی اس کو اس سے محظوظ ہی ہوگا, لیکن سمجھ وہ بھی جائے گا کہ کہا تو اس نے ہم کو ہی ہے, لیکن اس کو وہ غصہ نہیں آئے گا, وہ ریٹیلیشن پہ نہیں اترے گا. سوسائٹی بہت زیادہ عدم برداشت ہے سوسائٹی میں, تو سب کچھ نہیں لکھ سکتے. کوئی شک نہیں اس میں. آپ میری یو آر ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک ان ریگارڈس ٹو ہیلپنگ پیپل ایز ویل, اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر کہ آپ ون مین شو ہیں اس وقت ان دیٹ ریگارڈز, اور آپ یو کین اونلی ڈو سو مچ. آپ کو ٹیم چاہیے, ہیلپ چاہیے, جو بھی لوگ مدد کر سکتے ہیں. ڈو یو سی یور سیلف آرگنائزنگ دس ہول تھنگ ان اے پراپر پلیٹ فارم, جیسے ایدی صاحب کا ایک پلیٹ فارم ہے, انصار برنی صاحب کا ایک پلیٹ فارم ہے, ایسا پلیٹ فارم اچھا کیوں نہیں آپ بنانا چاہتے, یا اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں گے؟ اچھا, میرا ایسا ارادہ کوئی اس لیے بھی نہیں ہے کہ دیکھیں, یہ میرا کام بھی نہیں ہے. جس کا کام اسی کو ساجے, ایک محاورہ ہے. درد دل رکھنے والا انسان ہوں, اپیل کر دیتا ہوں, لیکن بیسکلی میں ایک آرٹسٹ ہوں. اور آرٹسٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فل ٹائم اٹینشن فلاحی کاموں میں یا این جی او کھول کے بیٹھ جائے. یہ کام ریاست کا ہے, یہ کام ان میں لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی لائف اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی. اپنی ایدی صاحب کی مثال دی, انصار برنی صاحب کی, اور دوسرے لوگوں کی. ان کا پیشن, ان کا یہ کام تھا. میں المیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں کوئی بھی کیس مجھ تک پہنچتا ہے اس کو ویریفائی کرتا ہوں, ان لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کیس ہے اور اس کو اس قسم کے علاج کی ضرورت ہے, اس کے یہ اخراجات ہیں. اور سال میں ایک دو کیسز میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ میری مورل ڈیوٹی ہے. اگر خدا نے آپ کو عزت دی ہے اور یہ اسی کا ہی آپ پہ کرم نوازی ہے, تو اس کی جو مخلوق ہے جو آپ سے رابطہ کر رہی ہے مدد کے سلسلے میں, اور اس کی ہیلپ آپ نے کرنی ہے, وہ چاہے جیسے بھی ممکن ہو سکے. باقاعدہ ادارہ بنانے کا میں نے کبھی نہیں سوچا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ میرا کام ہے. میرا کام جو ہے وہ لکھنا ہے. میرا کام جو ہے وہ سفر کر کے لوگوں کو پاکستان سے روشناس کرانا ہے, اس کے جغرافیے سے, اس کی تاریخ سے. اور میرا کام جو ہے وہ جاب کرنا ہے. میں خود ملازم ہوں یونائٹڈ نیشنز کا, تو میں کوئی ایسا کام لے نہیں سکتا. میرے کاندھے پہ بہت سارے پہلے ہی ذمہ داریاں ہیں, گھر سے لے کے, جاب سے لے کے, اور اس طرح کے کیسز کی جن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ کسی کا ہاتھ تھام لیں تو رستے میں نہیں چھوڑ سکتے, ان کو ٹائم بھی دینا پڑتا ہے, ہاسپٹلس کے چکر یا ان کے گھروں کے چکر, اور یہ. تو اس طرح اس کو فل ٹائم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے جیسے لوگوں کا کام ہے. جن کا کام ہے وہ کر رہے ہیں, میرا کام ہائی لائٹ کرنا ہے. اگر کوئی اس میں مدد کر دے تو اس کا شکریہ. آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ یو نو یور باؤنڈریز, کیونکہ میرے خیال میں سچویشن ایسے ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق جس ملک سے ہے اس میں بہت درد ہے, بہت بھوک ہے, بہت افلاس ہے, اور جب ہم کسی مقام پہ پہنچتے ہیں جس میں اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے, تو یو اسٹارٹ گیٹنگ دیٹ پریشر کہ یار اب میرے پاس وہ ایک رسپانسبلٹی ہو گئی ہے, بیکاز آئی ہیو دس اتھارٹی, آئی ہیو دس کیپیبلٹی. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ آپ نہیں کر سکتے, یہ کام ریاست کا ہے, ریاست کو کرنا چاہیے. جیسے نیکسٹ سفر کہاں پہ ہو رہا ہے میری؟ جو پلان ہیں وہ ابھی شمال میں, ہمارے نارتھ میں آٹم سیزن آ رہا ہے, اکتوبر کا آخری ہفتہ. تو نیکسٹ فوری سفر تو وہی ہے, اکتوبر 30 سے لے کے نومبر 14 تک 2 ہفتے کی پلاننگ ہے. اچھا, خزاں میں نے کافی ساری میری تصاویر بھری ہوئی ہیں, مل جائیں گی آپ. آٹم میں نے پاکستان کا بہت شوٹ کیا. گولڈن اینڈ مجھے یلو, اب, گولڈن اور ہاں یلو کلر جو ہے نا آپ کو بڑا پسند ہے میرے خیال میں. ریڈ بھی, خاص طور پہ ریڈ جہاں پہ مل جائے, وہ میری بہت ساری تصاویر کا حصہ ریڈ ہے. اچھا, وہ خزاں اس لیے پسند ہے کہ اب آ کے میں صرف اس کو دیکھنے یا اس ایمبینس کو انجوائے کرنے جاتا ہوں. اب میری یہ پریورٹی فوٹوگرافی نہیں ہوتی. کبھی ہوتی تھی, کبھی پیشن تھا, وہ پریورٹی جو ہوتی تھی جانا ہے اور تصاویر لینی ہے, لوگوں کو دکھانا ہے.
اب اس کو میں اتنا اس میں کام کر چکا ہوں کہ نہیں، آج یہ سیزن اس طرح کا ہوتا ہے کہ شمال میں لوگوں کے کھیت کٹ چکے ہوتے ہیں اور بزرگ فری ہوتے ہیں، اور آپ کو جگہ جگہ ٹولیوں کی صورت وہ بیٹھے مل جائیں گے، لوگوں کے پاس کام نہیں ہوتا کیونکہ کھیت فری ہوتے ہیں، وہ سیزن آؤٹ ہے ان کی فصل کا، تو آپ کو گپ شپ کا موقع مل جاتا ہے، وہ آپ کو پورا پراپر ٹائم دیں گے، آپ ایسے ایسے قصے کہانیاں سنائیں گے، اپنی سوسائٹی کے دکھ درد بھی، کوئی خوشی غمی، بہت ساری، پھر آپ ان کے ساتھ کھانے کا، ان کی مہمان نوازی کا، پھر ان کی تقریبات دیکھنے کا، شادی ہو رہی ہے یا کوئی غمی ہو گئی ہے، دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ سیزن اس لیے بہت اہم ہے میرے لیے، کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اس سیزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سمر میں جائیں، جس کو ہم لوگ سیزن کہتے ہیں کیونکہ بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ لے جاتے ہیں، اس میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ایک تو رش بہت ہوتا ہے، اس سیزن میں رش بھی نہیں ہوگا، یہ آف سیزن ہے، کلرز بڑے خوبصورت ہوں گے، دھوپ بڑی پیاری کھلے گی کیونکہ موسم بدل رہا ہے پہاڑوں میں، اور لوگ فری ہوں گے، مقامی لوگ آپ سے بات چیت کرنے کا، تو میں اس لیے جاتا ہوں کہ بس شوق ہی سفر کا ہے۔ اور اس کے بعد کا پلان شاید جنوری میں کنفرم نہیں ہے، لیکن جنوری میں اور سمر میں ناروے، اور جنوری میں مڈل ایسٹ کا مسقط وغیرہ کا پلان ہے، لیکن وہ کام کے سلسلے میں، اور جب کام کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، جب میرا ادارہ مجھے بھیجتا ہے تو وہ ٹرپ نہیں ہوتا، کیونکہ صبح بریک فاسٹ سے لے کے سن سیٹ تک آپ فل ٹائم جو ہے انگیج ہیں اپنے کام میں، اور اس کے بعد آپ میں اتنی انرجی نہیں رہتی کہ آپ ہوٹل آ کے اور پھر لوگوں سے ملنے نکلیں، آپ تھک چکے ہوتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ یہ ٹرپس جو ہوتے ہیں یہ کام کے سلسلے میں ہوتے ہیں، اور ان میں اتنی زیادہ ایکسپلور کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بڑی پیاری بات آپ نے کی ابھی، اینڈ آئی لو یور اپروچ۔ نارملی جب آپ بات کرتے ہیں موسموں کی، تو خزاں کا موسم ایک اداس موسم کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے، رنگ ختم ہو رہے ہیں، پتجھڑ ہو رہی ہے، اور موسم آہستہ آہستہ سردی کی طرف جا رہا ہے، لوگ ٹھٹر ٹھٹر کے وہ دبک رہے ہیں، لیکن آپ نے تو اس کو ایک سوشل ایونٹ بنا دیا۔ اس نے کہا، آپ نے کہا لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، فصل کٹ چکی ہوئی ہے، دے ہیو لاٹس ٹو ٹاک اباؤٹ، سو دس از اے ویری آپٹمسٹک اپروچ ٹورڈز لائف وچ از امیزنگ، بہت کم دیکھنے میں آتی، تو اچھا لگا یہ سن کے۔ آسٹریلیا کب آ رہے ہیں سر آپ؟ آسٹریلیا کوئی لے آئے گا تو جاؤں گا، میں نے جتنے آج تک ٹریولز کیے ہیں وہ کسی نہ کسی کام کے، یعنی ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی میرا اسپانسر ہوتا تھا، ہواوے نے چائنا بھیج دیا، یونائٹڈ نیشن نے یورپ بھیج دیا، یا دیگر اداروں نے، ایک دفعہ ورلڈ بینک کے لیے میں نے کام کیا تھا تو انہوں نے بھیج دی، تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ان جیسے ڈیولپڈ ملکوں میں جو کہ کاسٹلی بھی ہیں کیونکہ پاکستانی روپیز میں ہم کماتے ہیں اور ادھر ڈالرز میں اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، تو آنے جانے کی ٹکٹ اور ویزا کی پرابلمز اور یہ سب ملا کے میں 2-2.5 لاکھ ٹرپ میں اپنی پاکٹ سے لگاؤں، تو وہ کسی اور کام وہ کسی فلائی کام بھی آ سکتا ہے اگر یہی کام کرنا، تو اکثر کوئی نہ کوئی ایسا موقع نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی موقع نکل آئے گا آسٹریلیا کا بھی، آسٹریلیا بھی وزٹ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں نا، یہ بات ہو گئی ہے نا، یہ بات اب ہو گئی ہے، تو یہ اب ناؤ دس ول بیکم اے ریالٹی۔ انرجی کے اوپر تو آپ بلیو کرتے ہی ہیں، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ سوچ ہونی چاہیے، اور پوچھ ہونی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ میں سوچتا تھا کہ یورپ بڑا خوبصورت لگتا تھا مجھے، تو میں سوچتا تھا کہ یورپ جانا ہوگا تو کیسے جانا ہوگا، یورپ کے ویزاز بڑی مشکل سے ملتے ہیں پاکستانیوں کو، اور پھر آپ کو بڑی تگڑی قسم کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، کہ آپ ٹورسٹ ہیں، جی اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو آپ امیر ٹورسٹ ہیں نا، غریب ٹورسٹ کو تو وہ ویزا نہیں دیتے، تو لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، بہت سارے ممالک میں نے گھوم لیا، وقت کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کا بھی ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کام نکل آئے گا۔ نیشنل جیوگرافک کا آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کچھ دیر پہلے، کیا آپ کا تعلق رہا ہے نیشنل جیوگرافک کے ساتھ بھی پروفیشنلی؟ نیشنل جیوگرافک نے میری 2 امیجز اپنے میگزین میں شائع کی تھی، ان میں ایک اسکول کی ہے اور دوسری ان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں نیشنل جیوگرافک کی اسٹاک امیجز میں میرا کام شامل ہے۔ پروفیشنلی ان سے ڈائریکٹ تعلق میرا نہیں رہا، لیکن تھرو تھرڈ پارٹی رہا، دیوسائی میں ایک کام کیا تھا، براؤن بیئر کو ہم نے ٹریک کر کے، اور اس پہ ڈاکومنٹری بن رہی تھی، تو اس ٹیم کا میں حصہ تھا، وہ تھرڈ پارٹی کنٹریکٹ تھا لیکن کانٹینٹ نیشنل جیوگرافی کے لیے پروڈیوس ہو رہا تھا۔ پاکستان میں نیشنل جیوگرافک آفس نہیں ہے، یا بھارت میں ہے یا پھر دبئی میں ہے، تو وہ ڈائریکٹ کانٹینٹ پاکستان سے جب انہوں نے کوئی کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہو نا، وہ پھر تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ دیتے ہیں، وہ کسی تھرڈ پارٹی کو انگیج کرتے ہیں کہ آپ یہ ہمیں پروڈیوس کرا کے دیں، کیونکہ یہاں پہ وہ خود
کر ہی نہیں رہے, ان کا آفس ہی نہیں ہے, وہ خود دیکھ ہی نہیں رہے اس کو. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں میری, وہ یہ ہے کہ فنکار کو روٹی ملے نہ ملے اس کو تالی ملنی چاہیے. تو مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جب ایک آرٹسٹ اس کا کام ایکنالج ہوتا ہے تو کیا خوشی ملتی ہے ایک اندر سے جو چیز. بٹ میں آپ سے آپ کے الفاظ میں سننا چاہوں گا, ہاؤ ڈو یو فیل, یو نو نیشنل جیوگرافک آف کورس از اے بگ نیم اور ویری ویل ریسپیکٹڈ اینڈ ویل ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن. ایک چیز آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھی, اس کو کلک کیا, وہ آپ کی, اٹس یور پراپرٹی, اٹس یور آرٹسٹک وینچر, اور پھر وہ نیشنل جیوگرافک میں شائع ہو جاتی ہے, اٹس دیر. کیسا لگتا ہے, ہاؤ ڈو یو فیل؟ بہت اچھا لگتا ہے جی. اور نیشنل جیوگرافک جیسا جو ادارہ ہے اس میں کام آپ کا پبلش ہونا اپنی آنر کی بات ہے. مجھے یاد ہے جب پبلش ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے نیچے لکھ دیا اس کے پیسے بھی ملے کہ نہیں. دیکھیں بڑے ادارے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ سے پرمیشن لے کے پبلش کرتے ہیں, اور جو بھی ان کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے پیمنٹ, وہی آپ کو ملتی ہے, نہ اسے وہ کم دیتے ہیں نہ وہ اسے آپ کو زیادہ دے سکتے ہیں. تو اس کی پیمنٹ انہوں نے کی تھی. آنر کی بات ہے, پر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی, پرائڈ تھا میرے لیے کہ نیشنل جیوگرافک نے اس کو اپنے میگزین میں پبلش کر دی. اس سے زیادہ پیپر دیکھیں میرے سے متعلقہ, ٹوریزم سے متعلقہ, لینڈسکیپ سے متعلقہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ, چینل, پلیٹ فارم نیشنل جیوگرافک کی, تو اس میں آپ کا کام آ جانا آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ایک دوسری خوشی سب سے اور نیو یارک ٹائمز اسکوئر پر میرا کام ڈسپلے ہوتا رہا. دنیا کی سب سے بڑی ورلڈ لارجسٹ اسکرین ٹائمز اسکوئر نیو یارک, اس کا اناگریشن ملیا لودھی صاحبہ نے کیا تھا, تب وہ ہماری ایمبیسڈر تھی. تو انڈیپینڈنس ڈے 2016 کا یہ ایونٹ تھا, تو وہ دنیا کی اتنی بڑی اسکرین پہ آپ کا کام پوری رات کے لیے انڈیپینڈنس ڈے پہ ڈسپلے ہوتا رہے, اور یہ بھی آپ کے لیے آنر ہے, پرائڈ ہے. تو اس طرح کے کافی سارے پرائڈ ہیں جو میرے کھاتے میں اللہ نے ڈال دی. خوشی ماشاء ہوتی ہے, ہر آرٹسٹ کو خوشی ہوتی ہے. آرٹسٹ کا فیول ہی اپریسیشن ہے. مطلب مجھے نہیں چاہتا میں نے کسی سے پیسے مانگے ہوں گے, پہلے پیسے نکالو پھر بات کرتے ہیں. مجھے جو بھی کانٹیکٹ کرتا ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار اس میں اگر میرا کوئی سفر کا ذریعہ نکل رہا ہے نا تو مان جاؤ, پیسے تو جتنے بھی دیتے ہیں اسی پہ مان جاؤ. کیوں؟ کیونکہ کسی بہانے اس ملک کا یا اس جگہ کا سفر تو ہوگا جہاں پہ میں پہلے نہیں گیا, تو میں وہ جگہ ہی دیکھا ہوں, ان لوگوں کو ہی مل لوں. تو آرٹسٹ اصل میں اپریسیشن چاہتا ہے, پیسے تو نہیں چاہتا. نہ ہی کوئی بزنس مین یا دکاندار تھوڑی ہوتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے ہماری, یہ ریٹ ہے, یہ دو گے تو بات ہوگی, ایسا نہیں ہوتا. اوارڈز, فوٹوگرافی اوارڈز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیم, اینڈ از دیر ایک ایسا اوارڈ ہے جس پہ آپ کی نظر ہے؟ سونی ورلڈ فوٹوگرافی ایوارڈ, لیکن پوری دنیا کا اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, پوری دنیا کے لیے وہ اوپن ہوتا ہے. اور ایک یو اے کے جو امیر ہیں وہ کرواتے ہیں, اس میں بڑی اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے. لیکن دیکھیں وہ یہ بڑے ٹف کمپٹیشن, ان میں آپ 2-3 راؤنڈس تک بھی پہنچ جائیں تو یہ آپ کی بڑی اچیومنٹ ہے. پوری دنیا سے جہاں سے ڈیٹا آ رہا ہو, اور ڈیٹا 2 وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس لیے سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کام کو منوانا چاہتے ہیں کہ ہم اس راؤنڈ تک یا اس مقابلے میں یہاں تک پہنچ گئے, اور کئیوں کے نزدیک وہ بھاری نامی رقم ہوتی ہے کہ اگر مل گئی اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا کام اس قابل ہے, مل گئی تو لائف بدل جائے گی. تو ان مقابلوں کے راؤنڈس تو میں نے بہت سارے کلیئر کیے, لیکن فائنلی ٹاپ آپ کو تو 1-2-3 میں پوری دنیا کے 7 ارب آبادی میں سے 3 میں بہت مشکل ہے اس کے لیے بھی. So you تو have our best wishes, and I hope that one day we see you in this not just competition, but you hopefully inshallah win the competition as well. Maybe I will take this opportunity to ask you for an advice for anyone who's listening, اور اس کا اگر فوٹوگرافی میں سے تعلق ہے, شوق ہے. میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ایک فوٹوگرافر جو بننا چاہ رہا ہے فوٹوگرافر, اس کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ, کیونکہ آج کل ہر کوئی فوٹوگرافر ہے, everyone has a device in their hand and everyone has a platform, اور ہر کسی کو بہت شوق ہے اب لائٹ کے بارے میں بات کرنے کا. So is there anything that you want to tell everyone, not just someone who wants to become a photographer? کیا کہیں گے آپ اس کو, how to respect this art and not just trivialize it and make it vulgar? کیسے آپ اس کو کہیں گے؟ دیکھیں ہمارا آج کا دور میں جو میں دیکھتا ہوں نا, سب سے بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگوں, ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, اور موبائل کی صورت تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہی.
DSLRs ویسے بھی بہت عام ہو چکے، کچھ رینج میں بھی آ چکے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ راتوں رات ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے، اور ایک عجیب قسم کی بے ہنگم سی دور ہے، دھڑا دھڑ پیج بن رہے ہیں فوٹوگرافی کے نام سے، اور اس میں جو کانٹینٹ آ رہا ہے وہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ لوگ اس پہ توجہ دیں. اور توجہ پانے کی چاہ میں ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، یعنی پوسٹ پروسیسنگ اوور ہو رہی ہے کہ شاید اسی وجہ سے کوئی رنگ مزید آ جائیں گے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ نہ کریں. دوسرا بلینڈڈ کام یعنی مینیپولیٹڈ کام لوگ بہت کر رہے ہیں، یعنی محنت نہیں کرنی، گھر آ کے بعد میں وہ مینیپولیٹ کر کے اور تصویر کو جس طرح ہمارے یہاں ٹرک چلتے ہیں سجے ہوئے ویسے سجا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ نہ کریں. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ ہی نہیں ہے، اور آپ کا کام آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی منواتا ہے اپنے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا اس فیلڈ میں کہ آپ راتوں رات کی آپ کو شہرت مل جائے، یا کوئی آپ کی ایک تصویر اگر اچھی آ گئی ہے تو آپ کا سارا کام مسلسل ہی اچھا ہے. اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنا وہ آرٹسٹ ہے جس کی صرف ایک دو تین چار تصویریں نہیں اچھی ہوں، جو اپنا کام پیش کر رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید ایکسل کرتا جا رہا ہے، مزید بہتری آتی جا رہی ہے. پھر لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو عزت دینا شروع ہوتے ہیں. تکا نہیں لگتا اس فیلڈ میں. ایک دو تصویر کا تکا لگ جائے گا، موومنٹ بہت اچھا تھا، آپ اس جگہ پہ موجود تھے، لگتی آپ کی ویدر تھا، لائٹ آپ نے تو آپ نے کک کیا اور تصویر آ گئی. یہ تکا ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ایک دو دفعہ لگ گیا تکا. ہر دفعہ تکا نہیں لگ سکتا. آپ میں اگر ٹیلنٹ نہیں ہے اور آپ کو بالکل ایک عام سی جگہ سے ان یوزول چیزیں پروڈیوس کرنے کا فن نہیں آتا، تو وہ آپ اس میں اس فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ کمرشلی بھی اپنے کام ہوں گے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور آپ ویڈنگ دھڑا دھڑ کرنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے پیسے بنانا شروع ہو جائیں گے. کمپٹیشن مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، اتنے اتنے اسکل لوگ ہیں. اب تو اسکل کا کمپٹیشن ویڈنگ ایونٹ میں جو ہماری کمرشل فیلڈ ہے وہ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اسکل بندہ سروائیو کرے گا، اور دنیا کا رول ہے سروائیول آف دی فٹیسٹ ہر فیلڈ میں ہے. یہ آپ بھول جائیں کہ کیمرہ آپ نے لے لیا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ پیسے کمائیں گے. ایسے آپ کو پہلے اپنی اسکل شو کرنی ہے، اس میں محنت چاہیے اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آئی کین واؤچ فار اٹ. میں آپ یقین نہیں کریں گے، میں پچھلے 15 سال سے میرے ایک دو دوست بہت پیارے جو ہیں فوٹوگرافرس ہیں، قریبی مجھے ان کا سنگت رہی ہے. ان سے میں سیکھ کے ویڈیوز دیکھتے کے ڈاکیومنٹریز دیکھتے کہ انہوں نے مجھے سکھایا پڑھایا. لائٹ 3 کیمرے میں نے لیے ہیں نئے نئے، بٹ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا آرٹ. سو اس لیے آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ اگری. میری گولڈن آور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آپ کی فوٹوگرافی کے اندر، اور لائٹ کا استعمال ہوتا ہے صبح کا. اور مجھے پتہ ہے کہ میرے دوست صبح 3 بجے بیٹھے ہوتے ہیں خاص جگہوں پہ، یا رات کا وہ. تو دیر از اے ٹائم فار فوٹوگرافی ایز ویل. ایسا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ لوگ جو فوٹوگرافی شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا میرے جیسے جن کو بڑا شوق ہے لیکن ان کو لائٹ کا کھ نہیں پتا، ان کے لیے اگر آپ کوئی ٹپ یا کوئی ایڈوائس دے سکیں دیٹ ول بی گریٹ. جی ہاں، یہ فیلڈ ہی ایسی ہے. فوٹوگرافی کا لفظی مطلب بھی لائٹ رائٹنگ ہے، تو لائٹ تو کی ایلیمنٹ ہے اس فیلڈ کا. اچھا، فوٹوگرافی کا سب سے جو بیسٹ ٹائم ہے وہ سن رائز جب ہو رہا ہوتا ہے اس سے 20 منٹ پہلے سے لے کے، اور ہمارے ہاں صبح 8-7 بجے تک جب تک لائٹ سافٹ رہتی ہے. اور اس کے بعد فوٹوگرافی لینڈسکیپ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا ٹائم نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹینسٹی بڑی لائٹ کی ہارش ہو جاتی ہے، سن لائٹ کی. تو جب لائٹ کی انٹینسٹی ہارش ہوگی تو گراؤنڈ پہ جو کلرز ہیں ان کے شیڈ بھی بڑے ہارش بنے گے. جو ایلیمنٹ ہے ان کے شیڈ، جو کلرز ہیں وہ بلو آؤٹ ہو جائیں گے، تو آپ کی تصویر میں وہ کلرز وہ فیل آ ہی نہیں سکتی. دوسرا ٹائم ہے لیٹ ایوننگ کا، 4-5 کے بعد سمر میں، اور سن سیٹ سے لے کے آدھے گھنٹے بعد تک. عموماً ایک جنرل کانسیپٹ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ وہ موجود ہے اور سن سیٹ ہو رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، اس کے بعد وہ کیمرے پیک کر لیتے ہیں. جبکہ فوٹوگرافی کا بیسٹ ٹائم سن سیٹ کے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، جب کلاؤڈس اچھا. میں کلر نکلنا شروع ہوتا ہے. جی، تو جو فوٹوگرافر ہوتا ہے وہ ایکچولی اس ویٹ کے لیے بیٹھا رہتا ہے کہ ابھی تو کلاؤڈس میں کلر آئیں گے. سن سیٹ کے 20 منٹ بعد ہی اس کی تصویر کا ٹائم ہوگا، 15 سے 20 منٹ کے بعد. رائٹ. تو ایک وہ ٹائم ہے لیٹ ایوننگ سے لے کے سن سیٹ کے آدھے گھنٹے بعد تک کا، اور ایک ارلی مارننگ کا. دن جو ہے نا، اس میں آپ پورٹریٹ شوٹ کیجیے. اگر آپ کسی جگہ پہ ہیں تو مقامی لوگ، مقامی بچے، اسٹریٹ ایکٹیویٹی وہ بڑی اچھی ملے گی آپ کو، لیکن لینڈسکیپ کا وہ ٹائم نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ اپنا انویسٹ کیجیے اپنے آج کے دور میں اپنے اکوپمنٹ پہ.
کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ اکوپمنٹ میٹر نہیں کرتا، ویژن میٹر کرتا، بالکل کرتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ویژن بڑا اچھا اور اکوپمنٹ آپ کے پاس اچھا نہیں ہے، یعنی آپ کو کمپوزیشن رولز کا پتہ ہے، آپ کو لائٹ کا پتہ ہے کہ کس ڈائریکشن میں لائٹ ہوگی اور کب تصویر لوں گا، لیکن آپ کے پاس اگر اکوپمنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ وہ کام پروڈیوس نہیں کر سکیں گے جو آپ نے ذہن میں سوچا ہوگا. دوسری بات یہ بھی کہ اگر کسی کو آپ کا کام پسند آ جائے، کوئی ایک شخص آپ سے رابطہ کرے کہ بھائی جان آپ کا یہ کام ہمیں اچھا لگ گیا تو یہ تصویر ہم اپنے ادارے کے لیے خریدنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس وہ امیج کی کوالٹی نہیں ہے تو آپ اس کو کیا بیچیں گے اور وہ آپ کو کیوں پے کرے گا. تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بہت شوق ہے تو اپنے اکوپمنٹ کو انہینس کریں اور اچھا اکوپمنٹ رکھیں. یہ دوسری ٹپ ہے. ایک سوال میرا یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ میں نے کیمرہ لے لیا بڑا مہنگا زبردست DSLR، اور اس کے ساتھ وہ جو ایک لینس آتا ہے جو پیچھے سے آتا ہے وہی لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو ماسٹر آف لینس کہا جاتا ہے. اینڈ یہ لینس کی کیا سٹوری ہے؟ مثلاً اگر میں نے کیمرہ لے لی تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کیمرے سے بھی مہنگا لینس لینا پڑتا ہے ٹو گیٹ the actual shots. دیکھیے لینس جو ہے آپ کی امیج ڈپینڈ کر 50% ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کے لینس پہ. لینس اچھا کا کام کیا ہے؟ لینس کا کام ہے لائٹ کو آپ کے سینسر تک پہنچانا، اور سینسر کا کام ہے ریکارڈ کرنا. سینسر کیمرہ باڈی کا حصہ ہے، لینس ایک سیپریٹ حصہ. لینس کے آپٹکس جتنے اچھے ریفائن ہوں گے وہ اتنی شارپ لائٹ سینسر تک پہنچانے کے قابل ہوگا، اور اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی پرائس. یہ جو لینسز کی پرائس کبھی کبھی باڈی سے بھی مہنگی اور لاکھوں میں نکل جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. ان کے لینسز، ان کے آپٹکس جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں وہ انتہائی ریفائنڈ کلاس کے ہوتے ہیں. تو رائٹ. کمپنیز جو ہیں پھر اس کا معاوضہ بھی زیادہ، اس کے پرائس ٹیگ بھی اس پہ زیادہ لگا دیتی ہے. ڈپینڈ آپ کی امیج کوالٹی اس پہ کرتی ہے. دیکھیں آپ کی کیمرہ باڈی بہت اچھی ہو لیکن اگر آپ نے آگے کنزیومر گریڈ کا لینس لگا لیا، یا جو کمپنیز عموماً پروڈیوس کرتی ہیں بگنر لیول کے لینسز، تو وہ آپ رزلٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. تو لینس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، فوٹوگرافی بہت ڈپینڈ کرتی ہے. 50% لینس کا کام ہے، باقی 50% آپ کی باڈی اور آپ کا ویژن جو ہے. لینس آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے، اور لینس آپ کا ایسٹ ہے. فوٹوگرافر لینس نہیں بیچتا، فوٹوگرافر باڈی آپ انہینس کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے، ہر 2 سال بعد ماڈل ایکسپائر ہو جاتا ہے، اسی کا نیا ماڈل آ جاتا ہے اور اس میں کچھ فیچرز نہیں آ جاتے ہیں. لینس آپ کا وہی رہے گا، لینس آپ کا 10 سال بعد بھی وہی رہے گا. تو لینس آپ کا ویسے بھی ایسٹ ہے، باڈی جو ہے وہ انسان اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. لینس پہ آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. تو لینس جو ہے دیٹ از دا ایکچوئل کیمرے کی آنکھ. بالکل ٹھیک ایکچولی، ٹھیک ٹھیک. تو جو آپ اور جتنی بات اچھی کرے ہوگی اتنا اچھا دکھا سکے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایکسلنٹ. تھینک یو سو مچ مہدی فار آل دیز ٹپس. آئی ہوپ دیٹ someone picks it up and they really get the best out of this conversation اور ایک دن اچھے فوٹوگرافر بن جائیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ ٹائم. I know that you're very آپ کا busy. شکریہ.